السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1977 کی بات ہے کہ جنوبی افریقہ کے شہر ڈربن میں ڈاکٹر یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک بچے کی دائیں آنکھ میں سفید موتیے کے بیج سے پودا پھوٹ پڑا ہے۔ وہ بیج کھیل کے دوران اس کی آنکھ میں چلا گیا تھا۔ بات کو ڈاکٹر نے آپریشن کے ذریعے اس بیج کو باہر نکال دیا اور بچے کی آنکھ بھی صحت مند ہو گئی۔ اس واقعے سے ثابت ہوا کہ انسانی آنکھ میں وہ تمام لوازم یعنی حرارت، آکسیجن، سورج کی روشنی سے بچاؤ اور پانی موجود ہیں جو ایک بیج کی نشو و نما کے لیے ضروری ہیں۔ آنکھوں سے نکلنے والے یہ آنسو بجائے خود ایک عجوبہ ہیں۔ جب ہم اپنی آنکھیں جھپکاتے ہیں تو وہ اپنے اس جراثیم کش سیال سے دھل جاتے ہیں جو آنسو بنانے والے غدود میں بنتا ہے۔ جدید تحقیق سے یہ حیرت انگیز بات بھی معلوم ہوئی ہے کہ پریشانی کی حالت میں جو آنسو آنکھوں سے نکلے وہ اداسی یا افسوس کے عالم میں نکلنے والے آنسوؤں سے مختلف ہوتے ہیں۔ پریشانی کے عالم میں جنم لینے والے آنسوؤں پر ویلیکٹین کی مقدار 24% زیادہ ہوتی ہے پرولیکٹین کی۔ آنسوؤں کی دونوں اقسام میں پرولیکٹین ہوتا ہے۔ یہ وہ ہارمون ہے جو دودھ کی افزائش میں بھی کام آتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مردوں کی نسبت خواتین زیادہ روتی ہیں۔ بعض لوگ مگرمچھ کے آنسو والے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور عموماً اس وقت آنسو بہاتے ہیں جب کسی حادثے کی وجہ سے وہ دو نسیں آپس میں مل جائیں جو تھوک نکلنے والے غدود اور آنسو بہانے والے غدود سے منسلک ہوتے ہیں۔ اس مرض کے شکار مریض کو جب بھوک لگتی ہے تو وہ لعاب اگلنے کے ساتھ ساتھ آنسو بھی بہاتا ہے اور لوگ حیرت کے مارے اسے دیکھنے لگتے ہیں۔ زندہ اور تابندہ جلد۔ آپ کو یہ پڑھ کر حیرانی ہوگی کہ انسانی جلد کے صرف 1 مربع انچ کے ٹکڑے پر تقریباً 1,90,00,000 خلیے پسینہ چھوڑنے والے، 650 غدود، 65 بال، خون کی 19 فٹ لمبی نالیاں، 19,000 حساس خلیے اور 2 کروڑ خرطبینی جراثیم موجود ہیں۔ انسان کی جلد کے ہر حصے حتیٰ کہ چہرے پر بھی ننھے منھے مخصوص ذرات پائے جاتے ہیں۔ انہیں پانی یا کسی اور محلول کے ذریعے صاف نہیں کیا جا سکتا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہی ذرات ہمارے اعضاء کی صفائی اور دھلائی کا کام کرتے ہیں۔ انہیں ایک طاقتور عدسے کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے۔ انسانی جلد کی خون کی نلیاں بہت نازک ہوتی ہیں، اسی لیے جب ان پر دباؤ ڈالا جائے تو وہ سکڑ جاتی ہیں۔ آپ خود تجربہ کر کے یہ تعجب انگیز منظر دیکھ سکتے ہیں۔ لکڑی کا ایک پھٹا لے کر اس کا نوکیلا سرہ اپنے بازو پر پھیریے، بازو پر ایک سفید لکیر ابھر آئے گی۔ یہ خون کے اچانک جم جانے سے پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے جب جلد کا کوئی حصہ کٹ جائے تو ہاتھ کے دباؤ کے ذریعے خون کے بہاؤ کو کم کیا جاتا ہے۔ جو ہی پھٹا ہٹایا جائے، چند سیکنڈ بعد خون کی نالیاں دوبارہ خون سے بھر جاتی ہیں اور سفید لکیر لال لکیر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ انسان کا جسم جلد کے مردہ خلیوں کو مسلسل خارج کرتا اور ان کی جگہ نئے خلیے بھرتا رہتا ہے۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ اس وقت آپ کے گھر میں جو گرد و غبار اڑ رہا ہے وہ 75% انہی مردہ خلیوں پر مشتمل ہے۔ موسم گرما میں ہمارا جسم پسینہ چھوڑ کر اپنے آپ کو سرد رکھتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ہم گرمیوں میں روزانہ پیا جانے والا تقریباً 2/4 پانی پسینے کی شکل میں خارج کرتے ہیں۔ نم موسم میں پسینے کا عمل رک جاتا ہے، اسی لیے انسان نمی میں طویل عرصہ رہے تو جلد مر جاتا ہے۔ تحقیق کے مطابق اگر ہوا مکمل طور پر خشک ہو جائے تو انسان 200 فارنہائٹ درجہ حرارت پر صرف 1 گھنٹہ تک زندہ رہے گا۔ باقی
موت کا وقت اللہ نے مقرر کر کے رکھا ہوا ہے۔ تمثیلی طور پر مادہ ایک فطری مشین، انسان کے مادے میں ایک ایسا تیزاب پایا جاتا ہے جو ہر چیز کو گھلانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ تیزاب بلیٹ تک کو پانی بنا سکتا ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ معدہ بدہضمی سے بچنے کے لیے بہت تیزی سے نت نئے طریقے اختیار کرتا ہے۔ مندرجہ بالا حقائق سے ظاہر ہے کہ انسانی جسم ایک غیر معمولی طور پر کام کرنے والی شاندار مشین ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم 1 گھنٹے تک 10 میل فی گھنٹے کی رفتار سے مسلسل سائیکل چلائیں تو ہمارا جسم 350 حرارے خارج کرتا ہے۔ یہ توانائی پیٹرول کی 3 چمچ کے برابر ہے۔ کان آواز کا مسکن، انسانی کان 20,000 ہرٹز یا اس سے زیادہ تعداد فریکوینسی کی آواز، یعنی جو بانسری کی تیز آواز جتنی ہوتی ہے سے لے کر 20 ہرٹز تک کی آواز، یعنی سارنگی کی ہلکی آواز جتنی سن سکتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ہم سر اور گردن کی شریانوں میں بہنے والی خون کی آواز بھی سن سکتے ہیں۔ ڈاکٹر اب تک اس بحث کی وجہ تلاش نہیں کر سکے۔ جب ہم بولتے ہیں تو بولنے کی آواز ہڈیوں کے ذریعے ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عموماً آواز کی حیت میں معمولی سی تبدیلی آ جاتی ہے اور اکثر لوگ اپنی ریکارڈ کی ہوئی آوازیں پہچان نہیں پاتے۔ سائنسی تحقیق کے مطابق آواز ایک کان میں دوسرے کان کی بنسبت 1 سیکنڈ پہلے پہنچتی ہے۔ اس فرق کو مد نظر رکھتے ہوئے دماغ وہ جگہ درست طور پر پہچان لیتا ہے جہاں سے آواز آتی ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ بایاں انسانی کان آوازوں کو بہتر انداز اور متفرق صورتوں میں پہچان لیتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ موسیقی کے دلدادہ لوگ دائیں کان سے زیادہ اچھی طرح سنتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب تک کوئی معقول وجہ سامنے نہیں آئی۔ انسان کا جسم ایک حیرت انگیز نظام ہے جو بیک وقت مختلف کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ یہ عبادت خانہ بھی ہے اور گودام بھی، اطار خانہ بھی ہے اور بجلی گھر بھی، مطالعہ خانہ بھی ہے اور خانہ نکاس بھی۔ مختصر یہ کہ انسانی وجود اور اس کی کارگزاریاں قدرت کا محیر العقول کارنامہ ہے۔ یہ جو کچھ عرض کیا گیا سائنسدانوں کی تحقیق کی روشنی میں انسان کی جسمانی ساخت کی نقش آرائیاں ہیں۔ رہا انسان کا ذہنی عمل اور اس کے کارنامے تو اسے کما حقہ کون بیان کر سکتا ہے؟ بس یہی سمجھ لیجئے کہ انسان جسے کہتے ہیں محشر ہے خیالوں کا۔ بحوالہ انسانی جسم کے یہ عجائبات۔ ماہ نامہ اردو ڈائجسٹ، اپریل 2003۔ امام خطابی فرماتے ہیں کہ اللطیف جل جلالہ وہ ذات ہے کہ جو اپنے بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، یعنی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کے ساتھ ایسی مہربانیاں کرتا ہے جس کو بندے خود بھی نہیں جانتے، اور اس کی مصلحت کے کاموں کے لیے، ہماری مصلحت کے کاموں کے لیے ایسے اسباب ایسی جگہوں سے مہیا کرتا ہے کہ جس کا بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نرمی رکھتا ہے اپنے بندوں پر، روزی دیتا ہے جس کو چاہے، اور وہی ہے زور آور زبردست۔ بحوالہ سورۃ الشعراء آیہ 91۔ لطیف عربی لغت کے اعتبار سے 2 معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، ایک مہربان کی معنی میں، دوسرا کثیف کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے۔ اور کثیف وہ چیز ہوتی ہے جو حواس کے ذریعے محسوس و معلوم ہو، پس لطیف کی معنی یہ ہوں گے یعنی وہ چیز جو حواس کے ذریعہ محسوس و معلوم نہیں کی جا سکتی۔
بحوالہ المعجم الوسیط صفحہ 826۔ اللہ تعالیٰ لطیف ہے، اس کی مہربانی کا مظہر پانی کی نعمت ہے۔ جس برتن میں چاہو ڈال لو، پی لو، بہا دو، بھاپ بنا کر اڑا دو، مگر اتنا طاقتور ہے کہ ساری مخلوق کو سیراب کرتا ہے، ان کے دل و دماغ کو تازہ رکھتا ہے، درختوں اور کھیتوں کو سیراب کرتا ہے، درختوں، پھلوں، میووں، انسانوں اور جانوروں کی رگ رگ میں جاری و ساری ہے، ہر جگہ گھس جاتا ہے۔ بحوالہ شرح اسماء الحسنی الازہری صفحہ 355۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے سبھی بندوں پر مہربان ہے، یہاں تک کہ کافر و فاجر پر بھی دنیا میں اس کی نعمتیں برستی ہے۔ حق تعالیٰ کی عنایات اور لطف و کرم اپنے بندوں پر بے شمار انواع و اقسام کے ہیں۔ بحوالہ معارف القرآن 685/7۔ امام حلیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللطیف جل جلالہ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کے لیے بھلائی اور آسانی چاہتی ہے اور ان کے لیے بھلائی اور آسانی کے اسباب مہیا کرتی ہے۔ حضرت سیدنا یوسف فرماتے تھے کہ میرا رب تدبیر سے کرتا ہے جو چاہتا ہے، بے شک وہی ہے خبردار حکمت والا، یعنی ہر امر کی تدبیر لطیف کر دینے والا، مخلوق کی نظروں سے مخفی اور فہم سے باہر تدبیریں کرنے والا۔ جب اللہ کسی کام کا ارادہ فرما لے، کسی کو کچھ عطا کرنے کا ارادہ فرما لے تو اس کے اسباب مہیا فرما دیتا ہے اور وہ چیز آسانی سے اس شخص کے پاس پہنچ جاتی ہے، چاہے اس چیز کا حاصل ہونا کتنا ہی مشکل معلوم ہوتا ہو۔ لیکن جب اللطیف جل جلالہ نے ارادہ فرما لیا تو ساری مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ سورہ یوسف کے سارے واقعات اسی اسم اللطیف جل جلالہ کی تجلیات کے نمونوں سے لبریز ہے۔ بھائیوں نے کنویں میں پھینک کر ہلاک کرنے کا ارادہ کیا، اللطیف جل جلالہ نے کنویں سے نکال کر عزیز کے گھر پہنچا دیا۔ زلیخا نے جیل میں بھیج کر ذلیل کرنے کا ارادہ کیا، اللطیف جل جلالہ نے اپنی تدبیر لطیف سے جیل سے نکال کر بادشاہت کی کرسی پر بٹھا دیا۔ بھائیوں نے بیٹے کو باپ سے جدا کرنے کا ارادہ کیا، اللطیف جل جلالہ نے سارے خاندان کو ایک ساتھ اکٹھا فرما دیا۔ اللطیف جل جلالہ وہ ذات ہے جس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ رائی کا دانہ جو حیت کے اعتبار سے بہت چھوٹا ہوتا ہے اور اس کا وزن کچھ بھی نہیں ہوتا، پس وہ زمین کے اندر کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں سے کسی آسمان میں ہو، جب وقت آئے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بھی نکال کر لا حاضر کرے گا، اس لیے کہ وہی باریک بین اور خبردار ہے، اس کے لیے مستقبل کا کوئی راز نہیں، اور وہ بڑے اور چھوٹے سارے ہی واقعات کو کسی حکمت و مصلحت کے تحت واقع ہونے دیتا ہے۔ بحوالہ النہج الحسمہ 262/1۔ اور جب بندہ اس بات کو جانتا ہے کہ اس کا رب ہر چیز کو جاننے کی صفت سے متصف ہے اور ہر بڑی اور چھوٹی چیز کو اپنے قبضہ قدرت میں رکھنے کی صلاحیت ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ہر فعل اور قول کا محاسبہ کرے اور اپنی حرکات و سکنات پر غور کرے۔ پس وہ ہر وقت اور ہر گھڑی اپنے رب کے سامنے ہے کہ جو ہر چیز کی باریکیوں کو اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔ بھلا وہ کیا نہیں جانتا جس نے بنایا ہے، کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا؟ پھر وہ باریک بین اور باخبر بھی ہو، اور وہی ہے بہت جاننے والا خبردار۔ بحوالہ النہج الاسماء 262/1۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت والے دن اپنے ہر بندے کے اعمال کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اگر اس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے تو اس کو اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر اس نے برے اعمال کیے ہوں گے تو برا بدلہ ملے گا۔
اور اس کے عمل میں سے کسی چیز کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ پھر نہ نیکی کرنے والا ایسا کوئی ہوگا کہ اس کی کسی نیکی میں سے ایک ذرہ ضائع ہوگا، اور نہ گناہ گار کہ اس کے گناہ میں سے ایک ذرہ گناہ ضائع ہوگا۔